تو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں اپنا ڈیوک اور پارک کو جو بیٹھ کے لائیو سٹریم کر رہے ہوتے ہیں پپریکا ٹی وی پہ، اور ادھر ہم دکھایا جاتا ہے کہ ڈیوک نے پپریکا ٹی وی پہ اکاؤنٹ بنایا ہوتا ہے، اور جہاں پہ کچھ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈیوک اکاؤنٹ کو اور سمجھتے ہیں کوئی ریپ دیکھنے کو ملے گا، اور تبھی جب وہ دیکھتے ہیں کہ دو موٹے گینڈے بیٹھے ہیں، اور تبھی اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، ابھی تو ہم نے شروع بھی نہیں کیا اور یہ اتنا ہیٹ مل رہا ہے ہمیں، اور تبھی لوگ انہیں کہتے ہیں ان کے پھر ڈیوک پارک کو بتاتا ہے کہ ایک بلون 10 سینٹ کے برابر ہوتا ہے اور ہمیں 1000 بلون پہ ایکسچینج کرا سکتے ہیں اور 40% کاٹیں گے وہ لوگ، اور تبھی یہ دیکھتے ہیں کہ جیو انہیں بتاتا ہے کہ ہماری کلاس کی ایک ٹاپ اسٹریمر جو فیشن ڈپارٹمنٹ کی ہے جس کا نام یوئی کم ہے، اور وہ بھی پپریکا ٹی وی پہ لائیو سٹریم کرتی ہے۔ ڈینیل سے کہتے ہیں کہ مجھے کافی بڑھیا لگا تیرا گانا۔ تبھی پارک کو معلوم ہوتا ہے کہ یوئی پپریکا ٹی وی پہ لائیو سٹریمر ہے، اور پارک سوچ رہا ہوتا ہے کہ یوئی آج کل میرے ساتھ کافی اچھے سے پیش آ رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈینیل کو والیٹ آفر کر رہی ہو، وہ کہتا ہے ایسا ہی والیٹ میری مدر کے پاس بھی ہے لیکن میں یہ نہیں لے سکتا۔ ڈینیل کہتا ہے کہ یہ اتنا میرے ساتھ اچھا کیوں پیش آ رہی ہے، اور یہ بہت خوبصورت بھی ہے، اور ہمارے لانڈے کا مانو نہ مانو اس پہ دل تو آ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر ہم آگے اس کی اصلیت جانتے ہیں۔ اور تبھی ڈینیل سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہے جب اسے اپنی زندگی میں کوئی پسند آ رہا ہے، اور وہ اس سے اتنے اچھے سے بات بھی کر رہا ہوتا ہے کہ کسی میں انٹرسٹ لے رہا ہوں کہ وہ مجھے پسند آ رہا ہے۔ اور پھر ہم دکھایا جاتا ہے ادھر ہم انٹری ہوتے ہیں ہماری لانڈی زوئی کی، وہ کہتی ہے لڑکیوں کیا ہم کیریوکے کے لیے چلیں؟ وہ کہتی ہیں ہاں چلو چلتے ہیں، لیکن تبھی یوئی آ جاتی ہے اور کہتی ہے سنگنگ کے لیے نہیں، کسی کو شاپنگ پہ چلنا ہے تو بولو۔ تبھی سب کہتے ہیں چلو چلتے ہیں، اور پھر ہمیں اس کے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جب یہ شاپنگ پہ جاتے ہیں۔ یہاں پر زوئی کو ایک پاؤچ پسند آتا ہے، اور یہ تبھی ان سب سے پوچھتی ہے اور یہ خاموش رہتے ہیں، لیکن تبھی یوئی سے پوچھتی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ بچوں جیسا لگ رہا ہے، اور یوئی زوئی کو بولتی ہے کیا بھی اتنی بڑی ہو گیا اور ابھی بھی تو بچوں والا پاؤچ استعمال کرے گی، اور زوئی کہتی ہے ہاں تو ٹھیک کہہ رہی ہے۔ لیکن پھر اگلے دن ہم اسکول میں دیکھتے ہیں زوئی دیکھتی ہے کہ یوئی کے پاس وہی پاؤچ ہے جو کل وہ اسے پسند آیا تھا، اور وہ کہتے ہیں یہ پاؤچ یوئی نے کہا تھا یہ تو گندا ہے، اور اسی نے لے لیا۔ زوئی کہنے والی ہوتی ہے تبھی یہاں پہ اپنا ڈینیل آ جاتا ہے، اور ساری لڑکیاں اس کے پاس دوڑ کر بھاگ جاتی ہیں اور اس کو گھیر لیتی ہیں ہر طرف سے، اور جو اسے کہتی ہے ہائے ڈینی، اور یہ سب دیکھ کے زوئی کو کافی برا لگ رہا ہوتا ہے، اور وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ دونوں کافی اچھے لگتے ہیں ساتھ میں، اور یہ دونوں امیر ہیں، میرا کوئی یہاں پہ چانس نہیں بن سکتا، اور یہ سب دیکھ کے زوئی کو کافی برا لگ رہا ہوتا ہے، اور اسے ان دونوں سے کافی جلن ہو رہی ہوتی ہے، اور تبھی وہ سوچتی ہے کہ مجھے کچھ بھی کر کے ڈینیل کو واپس لانا پڑے گا، اور تبھی ہم جیک کو دیکھتے ہیں، اور تبھی باہر نکل کے ایک بندے کو پیار ہو جاتا ہے کسی سے، اور وہ انہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ میرا بریک اپ ہو گیا، اور جیک اسے کہہ رہا ہوتا ہے یہ تیرا پہلی دفعہ تھا ہوتا ہے، لیکن اس کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں باقی، باہر نکل کے کہتا ہے یہ کیا پھٹو پہلی دفعہ پہ وہ ہو رہا ہے ہمارا تو دیکھ دوسری تیسری دفعہ بریک اپ ہو رہا ہوتا ہے۔ تبھی ڈینیل یوئی سے پوچھتا ہے کہ تیرا موٹے لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یوئی کہتی ہے کیا وہ بھی تم ایک انسان ہوتے ہیں موٹے لوگ، اور ڈینیل سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ دوسروں سے کافی اچھی ہے، یہ موٹے لوگوں کا مذاق نہیں اڑاتی، اور ڈینیل کو یہ پسند آتے ہیں، اور وہ کہتا ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے، یہ دوسروں سے مختلف ہے اور یہ معصوم اور پیاری بھی ہے۔ یہ سب کہہ رہا ہوتا ہے اور یوئی کافی غلط طریقے سے زوئی کو دیکھ رہی ہوتی ہے، کافی عجیب ایکسپریشن کے ساتھ، اور پھر ہم ڈیوک دکھایا جاتا ہے پپریکا ٹی وی پہ لائیو سٹریم کر رہا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ میرے جو دیکھنے والے تو نہیں بڑھ رہے، اور جیو کہتا ہے کہ یہ کافی برا ہے کہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور تبھی وہ کہتا ہے کیوں نہ ہم ڈینیل کو یہاں پہ بلائے۔ ڈیوک کہتا ہے میں نے پہلے ہی اسے فیسٹیول میں اپنے ساتھ پرفارمنگ کے لیے کہا تھا، لیکن اب یہ اچھا نہیں ہوگا کہ میں اسے پریشان کروں اور اس کے لیے اور مصیبتیں کھڑی کروں، اور تبھی یہ سب لٹل پارک اور وہ کہتا ہے میں ڈینیل کو یہاں پہ نہیں بلانا چاہتا، اور ہمیں یوئی دکھائی جاتی ہے جو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ زوئی کافی جلدی اوپر جا رہی ہے، رینک اس کا بڑھ ہے کیونکہ اسے لوگ سینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اسے پسند آ رہے ہوتے سارے لوگوں کو وہ، اور تبھی یہ سب دیکھ کے یوئی کے
جل رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے ایسے تو یہ مجھ سے آگے نکل جائے گی، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں یہ گنگنم لینڈ لارڈ بسٹرڈ اس میں کیا کر رہا ہے اسٹریم پہ، اسے میرے پاس ادھر ہونا چاہیے تھا، ایسے تو وہ مجھ سے جلدی آگے نکل جائے گی۔ تب بھی یہ تھوڑا سویٹ اور پیارا اور معصوم بننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تاکہ اس کے سینٹنگ زیادہ ہو سکے، اور اسے ہوتی بھی ہے۔ اور یہ کہتی ہے ایسے میں زوئی تجھے آگے نہیں نکلنے دوں گی، کہتی ہے لوگ ابھی بھی مجھے پسند کر رہے ہیں، وہ مجھے بیلونز بھیج رہے ہیں۔ اور ڈیوک کافی پریشان ہوتا ہے کہ اس کی اسٹریم پر کوئی نہیں ہے، اور وہ مایوس بیٹھا ہی ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں اسے آواز آتی ہے اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ اپنا ڈینیل پہنچ گیا ہے، اور وہ کہتا ہے ڈیوک بھائی دروازہ کھلا تھا، کیا میں اندر آ جاؤں؟ وہ کہتا ہے تو کیا کر رہا ہے ادھر اکیلے میں؟ اور وہ کہتا ہے واو لائیو اسٹریم کیا مل کے کرے جیسے ہم نے سنگنگ فیسٹیول میں کی تھی۔ تو وہ کہتا ہے یار اسے کیسے پتہ چلا، میں نے تو نہیں بتایا، لیکن کہتا ہے یار یہ کتنا اچھا ہے، اسے پھر بلا لیتا ہے، کہتا ہے آج مل کے کرتے ہیں اسٹریم پہ۔ اور یہ سب دیکھ کے لوگوں کے ایک دم لائن لگ جاتی ہے ان کی اسٹریم، وہ سبھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور یہ پھر سے، اور ڈینیل پوچھ رہا ہوتا ہے ڈیوک سے کیا میں ادھر بیٹھ سکتا ہوں؟ اور وہ کہتا ہے یہ گیسٹ آیا میرا، اور واؤ سارے کہتے ہیں کول، او یہ سارے پاگل ہو جاتے ہیں اور ادھر ڈیوک کی اسٹریم پہ بلونز بھیجنے لگ جاتے ہیں۔ اور ادھر پارک کو اپنا یوئی کا اصلی چہرہ نظر آتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ تو وہ ہے نہیں، یہ میرے سامنے ادھر اتنا اچھا بن رہی ہوتی ہے اور ادھر اس کا اصلی چہرہ مجھے اب نظر آیا۔ اور تبھی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کیا دیکھ رہا ہے ابھی، اور وہ پارک کو مارنے والا ہوتا ہے لیکن پارک ڈاج کر لیتا ہے بڑی ایزیلی، اور وہ بھی حیران ہو جاتا ہے کہ اس نے کیسے ڈاج کر لیا۔ اور وہ کہتا ہے کیا میں، اور پارک بول رہا ہوتا ہے کہ میں سپنا تو نہیں دیکھ رہا، اور یہ کہتا ہے اس پنچ کو میں نے 10 سال لگ گئے تھے بنانے کے لیے اور اس نے ڈاج کیسے کر لیا۔ اور کہتا ہے اور بولتا ہے اب بیٹا تم نہیں بچنے والا، اب آسان نہیں ہوگا پنچ، اب ہمت ہے تو روک دکھائے گا۔ اور پارک کہتا ہے یہ تو میرا تھوبڑا سارا بگاڑ دے گا، اور تبھی وہ جیسے پارک پہ پنچ لینڈ کرنا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے اور پیچھے سے اسے زیک آواز دیتا ہے اور یہ کہتا ہے رک جا۔ یوئی بولتی ہے یہ میری کلاس میں پڑھتا ہے، اس کا نام زیک لی ہے، اور بولتا ہے تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ اور یہ بولتا ہے یوئی کہ تیرا بوائے فرینڈ ہے جو گینگسٹر لگتا ہے، آئی کانٹ بلیو، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پارک کو لگتا ہے یہ زیک ادھر اس کو پھر پیلنے آیا ہے، لیکن وہ زیک اس کو بچانے آیا تو وہ کہتا ہے یار تو اس کو چھوڑ دے، اور پارک بھی سوچتا ہے یہ ادھر میرے کو کیوں بچانے ہے۔ اور تبھی وہ کہتا ہے ابھی بچے مار کھانی ہے تو سیدھا بولنا۔ یہ تبھی پارک پہ اس پہ زیک پہ چڑھنے والا ہوتا ہے، لیکن زیک کہتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں جو والیٹ ہے نا، یہ پہلے یوئی نے اسے ہمارے کلاس میں ایک لونڈا ہے جس کا نام ڈینیل ہے اس کو آفر کیا تھا، لیکن اس نے ریجیکٹ کر دیا تھا اور تبھی اس نے تجھے گفٹ کی ہے۔ یوئی بول رہی ہوتے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بات مت سنیو، اور اس کے بوائے فرینڈ کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یوئی کافی 2 نمبر ہے، اور تبھی وہ کہتا ہے تو چپ کر، اور وہ بولتا ہے زیک تو بول، اور تبھی زیک اسے ساری بات بتا دیتا ہے ہماری کلاس میں ایک لونڈا جو کافی سندر ہے اور یوئی تجھ سے تنگ آ گیا اور وہ اس کے ساتھ اب رہنا چاہتی ہے۔ اور یہ سب سن کے اس گینگسٹر کا تو دماغ گھوم جاتا ہے اور یہ یوئی پہ اٹیک تھرو کرتا ہے اور اسے کے چہرے پہ ایک زور کا پنچ مارتا ہے۔ تبھی کہتا ہے سالے اب تو میرے ہاتھوں سے نہیں بچنے والا، یہ گینگسٹر اپنے زیک کو کہتا ہے، اور یہ پھر کھانسنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے اب بیٹا میں سیریس ہونے والا ہوں، اب اصلی پنچ تجھ پہ تھرو کروں گا، اب ہمت ہے تو بچیو۔ اور زیک اپنے یوئی سے کہتا ہے کہ میں تجھے ادھر اس سے بچاؤں گا، لیکن تو نے ادھر جو بھی کچھ ہوگا یہ میرا کو نہیں بتانا۔ اور وہ اسے بتا دیتا اور کہتا ہے اگر تو اسے نہیں بتائے گی تو میں تجھے ادھر اس سے بچاؤں گا اور یہ آج کے بعد تجھے تنگ نہیں کرے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور وہ ایک اور پنچ تھرو کرنے والا ہوتا ہے زیک پہ، لیکن زیک اس کو ایک ہی پنچ مارتا ہے اور اس کا سارا تھوبڑا ہی بگاڑ دیتا ہے۔ اور پھر ادھر وہ زیک پہ اٹیک کرنے والا ہوتا ہے، لیکن زیک ایک ہاتھ سے بڑی آسانی سے اس کو پیل دیتا ہے، اور پھر زیک اس پہ ایک اور ڈیڈلی اٹیک تھرو کرتا ہے، اس کے چہرے پہ پنچ مارتا ہے۔ اور تبھی ہمیں زوئی دکھائی جاتی ہے اور وہ کہتی ہے میرے کپڑے گندے ہو گئے، مجھے انہیں دھونا ہوگا، اور تبھی ہمیں اپنا پارک دکھایا جاتا ہے اور وہ ابھی بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یوئی ایسے ہے اصل میں، اور یہ ادھر تبھی ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے اور یہی ہمارا ہے گنگنم لینڈ لارڈ، اور اسے یہ بڑے عجیب طریقے سے فوٹو کو دیکھ رہا ہوتا ہے موبائل کی طرح، اور اپنا پارک سوچ رہا ہوتا ہے یہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تبھی وہ دیکھتا ہے زوئی
اس کے پاس زوئی کی کہاں سے آئی تصویر، اور تبھی یہ پارک کو بڑے عجیب طریقے سے دیکھتا ہے اور پارک ڈر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں پکڑا تو نہیں گیا، اور تبھی یہ پارک سے کوئی وسکی لے کے جاتا ہے اور ادھر سے نکل جاتا ہے، اور زوئی ادھر باہر کوڑا پھینکنے آئی ہوتی ہے اور تبھی وہ ڈر رہی ہوتی ہے اور تبھی وہ فون پہ بات کرنے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور بات کرتی رہتی ہے، تبھی وہ کوڑا پھینک کے جانے لگتے ہیں کہ تبھی وہی دیکھتی ہے وہ یہیں پہ گنگنم لینڈ لارڈ بیٹھا ہوتا ہے اور یہ زوئی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میں راستہ بھول گیا، کیا تم مجھے صحیح راستہ بتا سکتی ہو، اور زوئی اس کا چہرہ دیکھ کے ڈر جاتی ہے اور تبھی وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، آپ کسی اور سے پوچھ لو، لیکن تبھی ادھر اپنا پارک انٹری مارتا ہے اور وہ زوئی کو کہتا ہے بھاگ یہاں سے، اور زوئی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ موٹا مجھے کیوں کہہ رہا ہے بھاگ یہاں سے، اور یہ مجھے پہچانتا کیسے ہے، اور پارک کہتا ہے زوئی جلدی بھاگ یہاں سے، اور زوئی ابھی بھی یہی سوچ رہی ہوتا ہے کہ اسے میرا نام کیسے پتہ، اور پارک کہتا ہے زوئی، اور زوئی سوچ رہے تو یہ مجھے غصہ دلا رہا ہے، اور تبھی اپنا گنگنم لینڈ لارڈ ہاتھ میں چاقو لے آ رہا ہوتا ہے، اسے اپنا پارک دیکھ لیتا ہے اور وہ سوچتا ہے یہ کچھ غلط کرنے والا ہے پکا، اور تبھی وہ ادھر پولیس والوں کو بھی بلا دیتا ہے اور وہ ایک بندے اور کو بھی کال کرتا ہے اور وہ ہمیں آگے دکھایا جائے گا، اور وہ پولیس والے کال کرنے کے کہتا ہے آپ کب تک یہاں پہنچ سکتے ہو، اور وہ کہتا ہے ہمیں ٹائم لگے گا یہاں پہ پہنچنے میں، اور وہ کہتا ہے مجھے مدد چاہیے، اور تبھی دکھاتے ہیں کہ وہ واسکو کو فون کرتا ہے، کوئی اور نہیں اپنا واسکو بھائی ہے، اور تبھی یہ واسکو کو فون کرتا ہے اور واسکو بھائی کو جگہ کا تو نہیں بتا سکتا، واسکو بھائی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ڈمبل دکھایا جاتا ہے، اور تبھی یہاں پہ اپنا واسکو بھائی آ جاتا ہے اور وہ ڈھونڈ لیتے ہیں اسے، اس نے کافی پیلا تھا اپنے پارک کو، اور واسکو بھائی کہتا ہے تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ کہتا ہے میں تم سب کو مار دوں گا، میں تم سب کو مار دوں گا، یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اور اپنے اس واسکو بھائی نے اس کا چہرہ سارا بگاڑ دیا ہوتا ہے، اور یہ زوئی کو بولتا ہے میں نے تیرے کو کتنے بیلونز دیے تھے، سارا کچھ میں نے اپنا تجھ پہ وہ کر دیا تھا، دے دیا تھا، میں سوچا تھا تو میری ہے، اور تو میرے ساتھ ایسا کرے گا میں تم سب کو مار دوں گا، اور یہ واسکو بھائی پہ اٹیک کرتا ہی ہے، لیکن واسکو بھائی اس کو گلے سے پکڑ کے اٹھاتے ہیں اور اسے کے ہاتھ سے نائف لے لیتے ہیں اور اس کو کافی پیلتے ہیں، اور تبھی یہ سب زوئی اور پارک دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، تبھی واسکو بھائی اس کو اور مارتے، اس کا بوڑھا باپ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں میرے بیٹے کو مت مارو، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، پلیز رک جاؤ ایسے، اور وہ واسکو بھائی سے معافی بھی مانگ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے بیٹے کو جانے دو، واسکو بھائی دیکھ کے پگھل جاتے ہیں، اور تبھی یہ اپنے باپ کو کہتا ہے تو ادھر کیوں آیا بوڑھے، یہ سب تیری وجہ سے، اگر میں اچھا دکھتا تو کوئی مجھے منع نہیں کر سکتا، یہ سب تیری وجہ سے ہے، تو وہ گندہ اس میں میرا کیا قصور ہے، اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس لیے زوئی نے مجھے منع کیا ہے کہ میرا چہرہ گندا اور ایسے وہ، اور تبھی یہ بولتا ہے میں پلیز میرے بیٹے کو جانے دو پلیز، تبھی یہ سب اپنا پارک بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے تو کیا کر رہا ہے ادھر سے نکل، اور تبھی پارک کو بھی یاد اور پارک کو یاد آ رہا ہوتا ہے وہ پہلے کیسے اسی طرح ہر چیز کا دوست اپنی ماں پہ ڈال دیتا تھا اور وہ کافی غلط کرتا تھا، لیکن پارک کو سمجھ آ گئی ہے اب، اور تبھی واسکو کہتا ہے کہ تو ہر چیز کا دوست اپنے باپ پہ نہیں ڈال، میں نہیں جانتا بات کیا ہے، لیکن تجھے اپنا دوست دوسروں پہ نہیں ڈالنا چاہیے، اور یہ سب بات سن کے اپنا پارک بھی سمجھ جاتا ہے کہ وہ بھی غلط تھا پہلے، اور تبھی کہ واسکو بھائی کہتا ہے کہ پارک تجھ میں دم تو ہے، بھی اتنے میں اپنی پولیس بھی آ جاتی ہے اور یہ سب دیکھنا ان کا باپ منع کرتا ہے، یہ کہتا ہے میرے بیٹے کو نہ لے کے اور یہاں پہ ہمیں اپنا لونڈا زیک دکھایا جاتا ہے جو ایک نیمسیو نام کا لونڈے کو کہتا ہے مجھے یار بھائی شوز نہیں مل رہے ایڈیڈاس والے، کیا تو ڈھونڈ دے گا، اور زیک یہ بات بڑے پیار سے کہہ رہا تھا لیکن اسے لگتا ہے کہ زیک کو غصے میں کہہ اور یہ مان جاتا ہے، اور تبھی یہ ڈھونڈتا ہے کہ اسے اتنے پرائز میں مل جائیں گے جتنے زیک، لوگ کہتے ہیں کہیں تو پاگل تو نہیں ہو گیا، اتنے پیسوں میں تجھے کون دے گا، $300 میں، $300 میں تو بھول جائیو، اور تبھی ایک ایسے لڑکی کا میسج آتا ہے اس پہ اسے کہتا ہے ابھی مل جائے گا، اور یہ نے کہتا ہے نہیں کوریئر پہ نہیں، کوریئر پہ فیک ہوتا ہے اور میرے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا، اور تبھی یہ دیکھتے ہیں آگے لانڈی اور تو یہ پگھل جاتا ہے اور یہ اسے کہتا ہے مل کے ہم ڈیل کر لیتے ہیں، اور وہ بھی مان جاتا ہے، اور تبھی یہ کہتا ہے مجھے بھائی تیرے مل گئے ہیں شوز میں ریسیو کرنے جا رہا ہوں آج، یہ کہتا ہے بھائی بھروسہ کر میرے پہ، اور کہتا ہے کیا یہ آسان ہوگا تیرے لیے
میں ساتھ ہوں، اور یہ کہتا ہے نہیں نہیں یار اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں لے آؤں گا، اور یہ ادھر زیک کو بتانا نہیں چاہتا ہوتا اس لڑکی کے بارے میں، اور یہ سوچتے یہ لے بھی آئے گا کہ نہیں زیک، یہ اس کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوتا ہے، اور تبھی اپنا نیم سی ادھر ہر جگہ پیڈ رکھ کے آ جاتا ہے، اور ایسے کچھ دکھتا ہے، اور یہ دکھاتا ہے شولڈر کے پاس اس نے پیڈ رکھے ہوتے ہیں، اور ادھر پیڈ جس کے بٹ پہ ہوتے ہیں، اور یہ کہتا ہے لڑکی کو بڑی ہپس والے لونڈے پسند ہے، اور یہ اپنے پاؤں کے نیچے بھی جگاڑ کر کے آتا ہے، اور یہ دکھ رہا تو اچھا ہوتا ہے، لیکن پھر تبھی زیک سوچ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ بولتا ہے انہوں نے مجھ سے پیسے بھی چھین لیے اور مجھے مارا بھی ہے، اور تبھی یہ کہتا ہے کیا مجھے سے پیسے واپس دینے پڑیں گے، زیک کہتا ہے کہ یار، زیک کو بولتا ہے یہ ساری میری غلطی ہے، زیک بول رہا ہے میں امید کرتا ہوں تو میرے ساتھ جھوٹ نہ بولو، تبھی یوہی آ جاتے ہیں یہاں پہ، اور زیک کو کہتی ہے کیا ہوا ہے، کیا میں تیری مدد کر سکتا، اور تبھی یوہی دیکھتی ہے کہ یہ ایک لونڈی کی آئیڈی ہے، اور تبھی اپنے زیک کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سارا لونڈی کا چکر ہے، تبھی یہ سالا میرے کو ساتھ نہیں لے کے جانا چاہتا، اور یہ تبھی لسٹ میں اس کا نمبر دیکھتے ہے، اور یہ کہتے ہیں تو ان سے کوشش کر کے تو شوز لینا چاہتا ہے، اور ابھی اپنا جیو بتا رہا ہوتا ہے ہمیں انہیں مس گائیڈ کرنا ہوگا اگر ہم وہ لینا چاہتے ہیں تو، اور تبھی اپنا زیک سے کافی چپکنا کی کوشش کرتی ہے، اور تبھی یہ سب اپنی میرا بھی دیکھ لیتی ہے، اور وہ یہاں سے چلی جاتی ہے منہ بنا کر، اور یہ سب ہمیں دکھایا جاتا ہے یہ لانڈری نہیں کر یہ اس کا بوائے فرینڈ ہے جو یہ سب اس سے کرواتا ہے، اور تبھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ 3 لانڈیاں ہیں جو تصویر کی طرح تو نہیں دکھ رہے ہوتے، یہ کافی طاقتور دکھ رہے ہوتے ہیں سومو ریسلر کی طرح، اور یہ تینوں ان کو پہلے آتے ہیں، ہمیں پتہ تھا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ اسکیم کرنے کی کوشش کرو گے، اس لیے ہم لوگ تمہیں پہلے، اور یہ اتنا بول رہی ہوتا ہے کہ تبھی ان کے میں سے ایک لانڈے کو ان کا لیڈر آ کے اپنے لانڈے زیک کا ماتھا گرم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تم تینوں ادھر آؤ میری طرف، اور یہ بولتے ہیں کیا ہم سے بول رہا ہے، اور بولتا ہے بیٹا میں تم تینوں کو ادھر اکیلے پیلوں گا، اور یہ سب اپنے لانڈے بھی سن رہے ہوتے ہیں، اور تبھی یہ کہتا ہے یار تو بڑا مزاق کیا ہے، اور تبھی یہ بول رہے ہوتے ہیں زیک کو غصہ آئے ہوتا، اور یہ ان کا لیڈر بول رہا ہوتا ہے ارے تو کتنا عمر کا ہوگا، اس کی باتیں سن کے اپنے لانڈے زیک کا ماتھا پھر جاتا ہے، اور وہ ان میں سے ایک بندہ آ کے زیک پہ کک تھرو کرتا ہے، لیکن زیک اس کے سر سے پکڑ کے اسے دیوار میں سلیم مارتا ہے، بہت زور کا اسے لگتا ہے، اور اس کے منہ سے خون آنے لگ جاتا ہے، اور یہ سب باقی دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، اور کہتا ہے ایک گیا ابھی میں تم تینوں کو پیلوں گا، کیونکہ زیک کو غصہ آیا ہوتا ہے انہوں نے میرا کے سامنے اسے پیلا تھا، اور تبھی ادھر اپنے باقی 2 لانڈے بھی کہتے ہیں یہ مذاق نہیں تھا، زیک کو واقعی واس کو سوچا ہوتا ہے زیک تھک کے ہوگا اس لیے ابھی مجھے جاننا ہوگا، لیکن زیک کہتا ہے نہیں میں تینوں کو اکیلے پیلوں گا، اور تبھی واس کو بھی رک جاتا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ میرا ہمیں دکھائی جاتی ہے، اس لیے اپنا لانڈا گرم ہوا ہوتا ہے ان کو پہلے، اور ان میں سے ایک اور بندہ آتا ہے وہ بولتا ہے یہ باکسر اگر ایسے میں نے ایک دفعہ پکڑ لیا تو یہ پھر نہیں بچنے والا، اور یہ زیک کو پکڑ ہی نہیں پاتا کیونکہ اپنا لانڈا بڑا تیز ہوتا ہے، وہ اس کے سارے اٹیک ایزیلی ڈاج کر لیتا ہے، اور بولتا ہے ارے تو کافی تیز ہے، میں سوچا تھا تو اتنا تیز نہیں ہوگا جتنا وہ جن ہے، اور تبھی یہ بول رہا ہوتا ہے کہ زیک اس کے منہ پہ ملٹیپل اٹیکس تھرو کرتا ہے، اور اس کے سارا نقشہ ہی بگاڑ دیتا ہے، اور یہ سب بولتا ہے ارے یہ کافی تیز ہے مجھے سنبھال کے لڑنا ہوگا، اور یہ سب بولتے ہیں اتنے دیر میں اپنے باہر نکل والے آ جاتے ہیں، اور یہ سب بولتے ہیں باس کو بھائی ہم نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہم آ گئے آپ کے پیچھے، اور یہ بولتا ہے تم لوگ کا کیسے پتہ چلا، اور وہ بولتا ہے زیز بتاتا ہے کہ ہم ٹیلی پیتھی کے تو بات کرتے ہیں، اور یہ سب بولتے ہیں انہوں نے واسکو کی لوکیشن ٹریس کی ہوتی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے درجیس اپنا، اور تبھی سب بول رہے ہوتے ہیں واسکو پیچھے دیکھ، اور اتنی دیر میں واسکو کو پیچھے سے پکڑتا ہے، بولتا ہے اب یہ تو نہیں بچنے والا میرے ہاتھوں سے، لیکن اتنی دیر میں واسکو اس کے ہاتھوں سے پکڑتا ہے اور اسے آگے پٹکنے والا ہوتا ہے، اور اس کے دونوں بازو سے کس کے پکڑتا ہے اور اسے دبا دیتا ہے، نیچے گرا دیتا ہے، اور اس کو واسکو لاک لگا دیتا ہے ادھر، اور تبھی اور یہ سب کو یقین نہیں ہوتا کہ واسکو نے اس کو طاقت کے اس پہ پیل دیا، اور تبھی ہمیں دکھایا جاتا ہے جیس کو جو ادھر اپنے بائک کے پاس بیٹھ کے کشت مار رہا ہوتا ہے، اور اسے دکھایا جاتا ہے کہ اس نے بھی کچھ لانڈوں کو پیلا ہے جو انہی کی ٹیم میں تھے جو ادھر پہنچنے والے تھے، لیکن اپنے لانڈے نے اکیلے ہی سب کو پیل دیا، اور یہ پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے یہ ادھر اپنی گینگ کو پاس جا رہے ہوتے ہیں، لیکن لانڈا ادھر انہیں پیل دیتا ہے، ادھر اپنا لانڈا جیس بھی بندوں کو پیلی بیٹھا ہوتا ہے، اور ادھر یہ اپنا سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، اور تبھی دیکھتے ادھر لانڈا ہے یہ کیا ہوا ادھر ان کو کس نے پیلا ہے،
اور تبھی اپنا لونڈا کھڑا ہوتا ہے اور یہ پھر دکھایا جاتا ہے وہ جن جو اپنے ڈینیل کی طرح پڑا ہوتا ہے، وہ بولتا ہے یہ سب سے کمزور لگ رہا ہے، اس کو تو میں ایزیلی پیل دوں گا، اصلی جانور تجھے ہی